بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب انسان کو معمولی سے غیر معمولی بناتے ہیں اور چھوٹی خواہشیں انسان کو چھوٹا بنا دیتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان جب ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو محیر العقول کارنامے انجام دینے والی شخصیات نظر آتی ہیں۔ بلال حبشی کا تپتی ریت پر احد احد پکارنا، سیدنا علی کا خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکنا، طارق بن زیاد کا کشتیاں جلانا، محمد بن قاسم کا چند ہزار کی فوج سے کافروں کے لاکھوں کے لشکر کو شکست دینا، سلطان محمد الفاتح کا خشکی پر کشتیاں چلا کر سمندر میں اتارنا، ہمارے دور کے مفکرین کو اتنا حیران کرتا ہے کہ وہ ان حقائق کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ ان بلند شخصیات کے بلند خوابوں کی یہ قدر مشترک ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کی کوششیں شروع کر دیں۔ خواب دیکھنے والی کی مثال اس شخص کی ہوتی ہے جو بیج تو بوتا ہے لیکن اس درخت کی چھاؤں اور پھل عموماً اس کے حصے میں نہیں آتے، لیکن خواب دیکھنے والا اس فکر سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ بیج بوتا ہے اور اس بیج کی حفاظت اور آبیاری کے لیے افراد کی آنکھوں میں اپنے خواب کو منتقل کرتا ہے۔ منتقلی کا یہ عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ تناور درخت کی صورت میں اس خواب کے وارثوں کو پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلم قوم کا عروج و زوال اسی مثال سے عبارت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے عروج و زوال کو کم یا زیادہ 1000 سال لگے، جبکہ ہم اپنے وطن عزیز میں اپنے دین اور نظریہ اسلام کی حفاظت 100 سال بھی نہ کر سکے، جبکہ ہندو قوم پورے 800 سال اسلامی حکومتوں کے زیر سایہ رہنے کے بعد بھی اس نے اپنے مذہب، کلچر، تہذیب، حتیٰ کہ اپنی زبان تک کی حفاظت کی۔ ہم بحیثیت قوم ایک بھی بڑا خواب اپنی نسلوں کو منتقل نہ کر سکے۔ منتقل کیا کرتے؟ ہم نے تو اپنا دین، اپنا عقیدہ، تہذیب، اسلامی اخلاق، حتیٰ کہ اپنی زبان تک سے دستبردار ہو گئے، جبکہ قرآن و سنت کی شکل میں ایک مکمل نظام ہمارے پاس تھا، مگر ہم نے اس نظام کے دستاویزی کتاب کو مقدس سمجھتے ہوئے سینے سے لگایا، چوما اور تلاوت کی، مگر اس نظام کے نفاذ کی راہ میں ہماری انا، نفس، قدیم روایتیں، خاندانی رسمیں، سماجی بندشیں حائل ہو گئیں۔ اس طرح قرآن و حدیث کی تعلیمات و ہدایات ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ خواب کا تسلسل خواب کے حصول سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ تسلسل بڑی قربانی مانگتا ہے۔ یہ تسلسل نظام کی مضبوطی سے حاصل ہوتا ہے اور نظام کی مضبوطی اس کی اپنی ذات پر نفاذ سے شروع ہوتی ہے۔ صرف ابو بکر و عمر جیسے حکمرانوں کے لیے دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے ان کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نظام کا نفاذ سب سے پہلے اپنی ذات پر کیا۔ کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار نظام کے کسی اصول سے اوپر نہیں تھا۔ یہی اپنوں اور غیروں اور امیر و غریب کی تفریق ظلم بن جاتی ہے اور انصاف کو ختم کر دیتی ہے۔ اولین شرط یہ ہے کہ نظام کا نفاذ اپنی ذات سے ہو۔ اگلا قدم اہل اور قابل افراد کی تلاش ہو اور انہیں اس نظام کا حصہ بنایا جائے، اپنے خواب کو ان کی آنکھوں میں منتقل کیا جائے۔ لیکن یہ کام وہی کر سکتے ہیں جنہیں اپنی کرسی چھن جانے کا خوف نہ ہو، غم نہ ہو۔ ابو بکر دنیا سے جا رہے ہیں اور انہیں یہ اطمینان ہے کہ عمر ہیں۔ عمر دنیا سے جا رہے ہیں اور اطمینان ہے کہ عثمان ہیں، علی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ یہ اطمینان کیوں ہے؟ اس لیے کہ خواب ایک ہیں، منزل بھی ایک ہے۔ ہماری اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آئیں ہم اس کام کا آغاز کریں۔ جو جہاں ذمہ دار ہے بلکہ جو جہاں سربراہ ہے وہ شروع کرے، پھر دیکھیں کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ شادی خانہ آبادی کا عمل ہو یا کاروباری بازار، آپسی نزاعات کی پنچایتیں ہوں یا نفس کی ناگواریوں کے وقت قول حق کو تسلیم کرنا۔ لیکن یہ کام وہ نہیں کر سکتے جن کو اپنے اختیارات چھن جانے کا خوف لاحق ہو۔ بڑے خواب کے آگے یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ یاد رکھیں، بلال چلتے زمین پر تھے اور چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ مقام یوں ہی تو نہیں مل جاتا۔ ذرا سوچیں اور آگے قدم بڑھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہماری آنکھوں کو میں قوم اور اسلام کی خدمت کا حوصلہ و ہمت نصیب فرمائے اور اس راہ کی ہر کانٹے کو دور کرے۔ آمین ثم آمین۔